ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم سورہ ماعون جو کہ مکی صورت ہے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس شخص کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، فذلک الذی، پس یہی وہ شخص ہے، یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض، اور نہیں وہ ترغیب دلاتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی، فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، ہم عن صلاتہم، جو اپنی نمازوں سے ساہون، غافل رہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی سی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور خود تو کھانا کھلاتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ اب یہاں پر اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ جو کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ مثلا اگر 3 نمازیں پڑھی ہیں تو 2 چھوڑ دی ہیں، اگر 2 چھوڑی ہیں تو اگر 2 پڑھی ہیں تو 3 چھوڑ دی ہیں، اگر 1 پڑھی ہے تو 4 چھوڑ دی ہیں، یعنی کہ نمازوں پر ہمیشگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق بندے پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ جو منافق بندہ ہے نا، وہ ظہر، عصر اور مغرب پڑھ لیتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فجر اور عشاء کی نماز اس پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو جو بندہ فجر اور عشاء نہ پڑھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کہا ہے، تو جو ساری نہ پڑھے اس کا کیا انجام ہوگا، وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ جو پڑھتا ہی نہیں ہے نماز۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے نمازی ہیں، اللہ دینا، ایک تو یہ اپنے نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جب پڑھتے ہیں نا تو پھر ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹی وی پر جتنے بھی یہ وزیر مشیر آتے ہیں، جب عید آتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے عام دنوں میں شاید جمعہ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن جب عید آتی ہے، کوئی موقع آتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے غافل نمازی، ایسے نمازی ہیں، یہ تو ایک تو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دوسرا جب نمازیں پڑھتے ہیں پھر یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور ان کا حوصلہ اتنا کم ہوتا ہے کہ جو معمولی سی استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نا سورہ ماعون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی حساب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیم کی ہمیں کفالت اور اس کی داد رسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسکین کو اللہ ہمیں خود کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہمارے حوصلے بلند کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا سبق سورۃ القریش، اس کا ترجمہ ہے۔ سورہ قریش جو کہ مکی صورت ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے یا قریش کی الفت کے لیے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلہ سفر کرنا، الشتاء جاڑے میں یا سردی میں، الصیف اور گرمی میں، فلیعبدوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی جس نے اطعمہم کھانا دیا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم من خوف اور ان کو امن دیا خوف سے۔ اللہ پاک نے قریش جو قبیلہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبیلہ ہے، ان کی الفت کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو مانوس ہونا ہے یا ان کی جو الفت ہے وہ سفر کرنا ہے جاڑے میں اور گرمی میں۔ قریش کے لوگ جو کہ تاجر لوگ تھے، تجارت ان کا شعبہ تھی، اور یہ دو ممالک کی طرف اپنا تجارت کا مال مطلب جو تھے وہ جا کر بیچتے تھے اور زر مبادلہ کماتے تھے۔ یمن کا علاقہ جو کہ گرم علاقہ ہے، یہ تاجر لوگ جو قریش کے تھے یہ اپنا مال یمن میں لے جاتے تھے، اور اسی طرح جو شام کا علاقہ ہے، شام کا یہ سرد علاقہ ہے، تو سرد مطلب شام کے علاقے میں جا کر قریش کے تاجر اپنا مال جو تھے وہ فروخت کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا سفر کرنا ہے جاڑے اور گرمی میں، یعنی کہ یمن کی طرف جاتے تھے اور شام کی طرف جاتے تھے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، یعنی کہ بیت اللہ، یہاں سے مرادہ گھر، جس نے ان کو کھانا دیا ہے بھوک میں اور امن دیے خوف سے۔ تو یہ قریش کے لیے تو عموماً ہے، اور باقی قریش کے علاوہ باقی جتنے بھی دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، کیونکہ اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو بھوک میں کھانا دیا ہے، اور جب بندے کو پاس کھانا میسر ہوتا ہے تو اس کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بھوک ہے نا، بھوک یہ انسان کو ظلم اور زیادتی پر مجبور کر دیتی ہے، انسان سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کروا لیتی ہے یہ بھوک جو ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے بھوک سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں جس نے ہمیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور خوف سے امن دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔